السلام علیکم. یو آر واچنگ another episode of Decipher with عبد الباسط. میں ہوں منتہا حسن. ناظرین, ڈیسائفر میں آج ہم ایران امریکہ جنگ پر بات تو کریں گے مگر ساتھ ساتھ ہم بات کرتے چلیں گے پہلے نیو دہلی میں ہونے والے برکس اجلاس کی, اور بھارت کی جانب سے ایک اہم کوشش بھی کی گئی ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ ایفرٹ کامیاب بھی ہو سکتی ہے یا کہ نہیں. شو کے دوسرے حصے میں بات ہوگی ایران اور امریکہ کی حکمت عملی کی. لگتا کچھ یوں ہے کہ ان دونوں ممالک نے ہی اپنی حکمت عملیوں میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں, اور وہ تبدیلیاں ہیں کیا, ان تبدیلیوں پر ہم لیں گے عبد الباسط صاحب کا تجزیہ. اور شو کے آخری حصے میں ہم خلیجی تعاون کونسل کے مستقبل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے, اور خاص طور پر سعودی عربیہ اور UAE کے مابین اختلافات کو لے کر کچھ بہتری کی صورت نکلے گی یا کہ معاملات مزید بگڑیں گے ہی. اور آغاز کرتے چلیں گے ڈیسائفر کا. ویلکم باسط صاحب. جی بھی شکریہ منتہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے ہمارے ناظرین سب خیریت سے ہوں گے اور ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں. جی باسط صاحب, یہ جو برکس کا حالیہ بھی سیشن ہوا, اس کا مشترکہ اعلامیہ کیوں نہیں جاری ہو سکا؟ کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ بحیثیت میزبان برکس کا یہ جو اجلاس ہوا, یہ بھارت کی یہ بہت بڑی ناکامی ہے کہ وہ مشترکہ اعلامیہ جاری نہ کر سکا؟ کسی حد تک تو ہے, لیکن چلیے, یہ تو سینئر آفیشلز کی میٹنگ تھی, ڈپٹی فارن منسٹر لیول پہ میٹنگ تھی. اب اگلا جو اجلاس ہونا ہے وہ فارن منسٹر لیول پہ ہونا ہے 14-15 مئی کو, وہ بھی نیو دہلی میں ہی ہوگا. اس میں اگر مشترکہ اعلامیہ ایشو نہ ہوا تو پھر آبویسلی خطرے کی بات ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر سمٹ ہونی ہے برکس کی 10 اور 11 ستمبر کو. تو پھر اگر یہاں فارن منسٹر لیول پہ نہیں ہو سکے گا تو پھر وہاں بھی مشکلات ہو جائیں گی. اصل وجہ نزاع بنی کیا چیزیں ہیں جو اختلافات جن میں پیدا ہوا. جی جی. اور اس میں چونکہ میزبان کی خود بھی کچھ ایسی پوزیشنز تھیں جس پہ وہ شاید فلیکسیبلٹی شو نہیں کرنا چاہتے تھے, تو جس کی وجہ سے مشترکہ اعلامیہ کھٹائی میں پڑ گیا. پہلے تو یہ تھا کہ جی سب ممالک کی یہ تھی کہ جی جو ہے اسرائیل کے ایگریشن جو ہے ایران یا امریکہ کا جو ایگریشن ایران کے خلاف ہے اس کو کنڈیم کیا جائے. یہ یاد رہے کہ اس وقت برکس میں 11 ممبرز ہیں جس میں ایران بھی شامل ہے اور UAE بھی شامل ہے, اور اس کے بعد سعودی عرب کو ممبرشپ ملی ہوئی ہے لیکن انہیں جوائن ابھی فارملی نہیں کیا, تو وہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. اچھا, اب بہت سے ممالک کا یہ خیال تھا بقول ایران, بشمول ایران کے, کہ جو امریکہ اور اسرائیل نے ایگریشن کیا ہے اس کو کنڈیم کیا جائے. ہاں جی. دوسری طرف UAE کا خیال تھا کہ جی چلیے اس پہ تو ہم کوئی نہ کوئی لینگویج بنا ہی لیں گے, لیکن ساتھ میں جو ایران نے گلف کنٹریز پہ حملہ کیا ہے یا جو ایگریشن ہے اس کو بھی آپ کنڈیم کیجئے. تو اس پہ معاملہ اٹک گیا, ڈیڈ لاک ہو گیا. ایران نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جی, تو ہم پہ ایگریشن ہوا ہے, ان پرووڈ ایگریشن ہوا ہے, غیر قانونی ایگریشن ہوا ہے, ہم نے تو جو کچھ کیا اپنی سیکیورٹی میں کیا ہے. تو بھارت UAE کے ساتھ کھڑا ہو گیا. ایک تو بھارت اسرائیل کا نام نہیں لینا چاہتا تھا کہ اسرائیل کو نام لے کر کنڈیم کیا جائے, پھر وہ کسی حد تک UAE کے ساتھ بھی کھڑا ہو گیا کہ ایران نے جو حملہ کیا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا, اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے. تو ایک تو بات یہاں پہ آ کے رک گئی. دوسری جو وجہ بنی وہ تھی کہ جی فلسطین کا ذکر کس طرح ہو. بہت سے ممالک کا خیال تھا, ممبر کنٹریز کا, کہ ہم وہی بات کرتے ہیں جو کہ ہم پہلے بھی کرتے آئے ہیں کہ جی ایک الگ فلسطین کی ریاست ہونی چاہیے اور جو ایسٹ جیروسلم ہے وہ اس کا دارالحکومت ہونا چاہیے. یہی یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کی بے شمار قراردادیں ہیں, سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں ہیں, جس میں یہی عرب لیگ کا جو پلان ہے. اور ماضی میں بھارت کی حکومت یہ تسلیم بھی کرتی رہی اور یہی کہتی رہی ہے کہ ایک اصل 2 ریاستی فارمولہ ہے اور فلسطینی ریاست جب بنے گی تو اس کا دارالحکومت جو ہے وہ ایسٹ جیروسلم ہو. صحیح. لیکن وہ اس پوزیشن سے بھی ہٹ گئے. انہوں نے کہا کہ جی یہ اب ذرا تھوڑا سا مشکل ہے, تو اس کو بھی ذرا تھوڑا سا جنرلائز کر دیجئے لینگویج کو. تو یہ اس وجہ سے مشترکہ اعلامیہ ایشو نہیں ہو سکا, کیونکہ بھارت نے اس طرح کوشش بھی نہیں کی. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ میزبان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ درمیانی راستہ اختیار کرے یا جو اپوزٹ ویوز ہیں ان کو ساتھ ملا لے, لیکن چونکہ یہاں پہ تو وہ خود ایک پارٹی تھا اور UAE کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا, تو اس وجہ سے معاملات آگے نہیں چلے. اور ایران کو بڑا ظاہر تھا, چین, روس اور باقی ممالک بھی وہ ایسی اسٹیٹمنٹ ایشو نہیں کرنا چاہتے تھے جو بالکل اینوڈائن ہو, جس کا کوئی مقصد نہ ہو.
تو اس وجہ سے پھر ممالک نے ہی سوچا کہ ٹھیک ہے جی اب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو چیئرمین ہے بھارت وہ اپنی اسٹیٹمنٹ ایشو کر دے کہ اس اجلاس میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئیں وداؤٹ گیونگ اینی پوزیشن آف برکس، کامن پوزیشن آف برکس. تو اس وجہ سے مشترکہ اعلامیہ ایشو نہیں ہوا. اچھا اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہی میں آپ کو اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ایک تجویز اس وقت بھارت کے سرکلز میں ڈسکس ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو تو اتنی کامیابی ملتی ہے نہیں ملی، پاکستان کا کلاؤڈ تو چلیے بڑھ گیا ہے، دنیا بھر میں بڑی واہ واہ ہو رہی ہے پاکستان کی، جو ہم نے یہاں پہ ملاقات بھی کروائی ایران اور امریکہ کے درمیان، اور اس کے بعد پھر دوسرا راؤنڈ بھی ہوا. عباس اراغچی جو ہیں ایران کے وزیر خارجہ وہ 2-3 مرتبہ آ بھی چکے ہیں اس کے بعد. تو پاکستان کو ایک دنیا میں اس کا نام لیا جا رہا ہے کہ ہم جی میڈیشن کروا رہے ہیں. بھارت کو بھی ایک اپرچونٹی تو مل سکتی ہے یہ برکس کے معاملے میں سوچتا ہوں. اس میں دیکھیے اور کوششیں اس وقت یہ تجویز زیر غور ہے، اس پہ بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا بلکہ بیہائنڈ دا سینس شاید کام ہو بھی رہا ہو، آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ. لیکن کچھ جو میڈیا حلقے ہیں، سرکلز ہیں بھارت میں، وہ اس بات پہ دبے دبے الفاظ میں بات کر رہے ہیں وداؤٹ گیونگ اٹ ٹو مچ پرومیننس، کیونکہ ان کے خیال میں اگر ہم نے بہت اس کو اچھالا تو شاید یہ بیک فائر بھی کر جائے، کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو جائے. اس لیے وہ دبے دبے الفاظ میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جو 14 اور 15 مئی کو برکس کی ملاقات ہوگی وزرائے خارجہ کی سطح پہ، اس میں وہ کوشش بھارت کی یہ ہے کہ کسی طور ایران کے وزیر خارجہ اور یو اے ای کے وزیر خارجہ کی ملاقات کروا دیں. صحیح. اور وہ ملاقات جو ہے اس میں وہ سارٹ آف میڈیشن کریں، اور جو ان کے مابین معاملات ہیں، کیونکہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی 28 فروری سے یو اے ای کے اور ایران کے تعلقات میں کافی سختی پیدا ہوئی ہے، کشیدگی بڑھی ہے. تو بھارت کا یہ خیال ہے کہ چونکہ اس کے تعلقات یو اے ای کے ساتھ بہت زبردست ہیں اور ایران کے ساتھ ہی ماضی میں جو تعلقات اچھے ہی رہے ہیں نا، چابہار پورٹ سے لے کر اور بہت سی چیزیں بھی رہی ہیں، اور لیکن وہ الگ بات ہے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اور جس طرح بھارت نے اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہے، اس سے ایران میں بھارت کے حوالے سے اس طرح وہ گرمجوشی نہیں رہی تعلقات میں جو کہ اب آپ کو پاکستان کے معاملے میں نظر آتی ہے. جی. تو اس وجہ سے اب یہ ملاقات ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. بھارت اگر یہ رول واقعی لیتا ہے تو کیا اس میں اس کو کامیابی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ صرف ملاقات ہونا تو اٹس ناٹ انف نا. جو ایشوز ہیں ایران اور امارات کے، وہ سیریس ایشوز ہیں، اور ایران کا خیال یہی ہے کہ امارات جو ہے اس کا رول پازیٹیو نہیں رہا اس سارے معاملے میں، اور وہ بار بار، اور جو یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جانب سے بھی ایک ڈرافٹ آیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ خلیجی ممالک ایک ڈرافٹ لے کر آئے تھے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایران کا جو ایگریشن ہے اگینسٹ پرشین گلف کنٹری یا گلف کنٹریز، اس کو کنڈیم کیا جائے. تو وہ قرارداد ویٹو کر دی روس اور چین نے، جس کی، اور ہم نے بھی، پاکستان نے ایبسٹین کیا تھا اس میں. تو ایران ان کے درمیان یہ ایک معاملہ تو ہے، لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے نا تو شاید یہ ملاقات یو اے ای کو قابل قبول نہ ہو. ممکن ہے کہ ایران کو پھر بھی ہو. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس کی حکمت عملی میں جو تبدیلی آئی ہے نا، میں اگلے سیگمنٹ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے. ایران کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی ملاقات بھارت کروا سکے تو ہو جائے، لیکن کیا یو اے ای ایسی ملاقات چاہے گا جس سے کوئی نتیجہ شاید فوری طور پہ برآمد نہ ہو سکے؟ کیونکہ آفٹر آل یو اے ای کی ایک پوزیشن ہے جو انہوں نے لے رکھی ہے، اور پھر جو ان کے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں، خاص طور پہ ابو موسیٰ آئی لینڈ، لیسر ٹوم، گریٹر ٹوم، یہ جو سارے علاقے ہیں، پھر جو رویہ رہا ہے ایران کا اسٹریٹ آف ہارموز کی، اس میں یو اے ای کو بھی پرابلمز آبویسلی ہوئے تو ہیں. تو اس وجہ سے یو اے ای شاید اس وقت اس طرح ایکسائٹڈ نہ ہو
about this meeting with Abbas Araghchi. لیکن دوسری جانب چونکہ بھارت کے ساتھ امارات کے اچھے تعلقات ہیں، وہاں بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس بھی ہیں امارات کی، اور پھر 5 ملین بھارتی باشندے کام بھی کرتے ہیں امارات میں، تو ایک بڑا انٹرسٹنگ اور روبسٹ ریلیشن شپ ہے امارات کا اور بھارت کا. تو ممکن ہے بھارت کو اوبلائج کرنے کے لیے ملاقات کر بھی لیں جو ہے یو اے ای کی، اور آن دا مارجنز آف برکس. لیکن میرا اپنا خیال یہی ہے کہ بھارت کی سخت کوشش یقیناً ہے کہ وہ اس میں ہاتھ ڈالے تاکہ اس کو دیکھا جائے کہ بھارت میں کیپیسٹی ہے کہ وہ بھی میڈیشن کروا سکتا ہے، اور خاص طور پہ ایک ایسے خلیجی ملک کے ساتھ ایران کی جو سب سے زیادہ جس نے اینٹی ایران پوزیشن لی ہوئی ہے خلیجی ممالک میں، اور پھر سعودی عرب کے بعد دوسرا بڑا ملک آپ کہہ لیجئے ہے جس کا اثر رسوخ ہے خلیجی ممالک میں اینڈ بیونڈ ایز ویل. اور چونکہ امارات کے اسرائیل کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ تو ہیں ہی ہیں، تو اس وجہ سے بھی اگر بھارت اس میں کامیاب ہو جاتا ہے اس میٹنگ کے کروانے میں، تو ایون دیٹ وڈ بی انڈیا سکسیس. اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے، ملاقات ہو جائے تو اس کے بعد کیا یہ پروسیس چلے گا، کیا یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی بائی لیٹرل لیول پہ، یا صرف ون آف تھنگ ہوگی، ایک وقت میں ہو جائے گی دلی میں. اس کے بعد ممکن ہے کہ پھر ستمبر تو خیر ابھی دور ہے، جب سمٹ ہوتی ہے تو پھر پریزیڈنٹ پزشکیان اور MBZ جو ہیں امیر پریزیڈنٹ جو ہیں یو اے ای کے، ان کے درمیان ملاقات ہو جائے تو یہ ممکن تو ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کو کس طرح اس میں کس حد تک کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ بھارت جو میری خبریں ہیں یہ چاہ رہا ہے کہ کس طریقے سے، کیونکہ برکس میں ممکن ہے کہ اس برکس میں جو فارن منسٹر لیول پہ ہے اس پہ بھی وہ کوئی مشترکہ اعلامیہ ایشو نہ ہو سکے، لیکن یہ ملاقات ایک آپ کہہ سکتے ہائی پوائنٹ ہو سکتا ہے اس سارے تو کیا برکس. یہ مخلص ملاقات کروانے کی کوشش ہوگی، یا کہ صرف پاکستان کا جو کردار رہا ہے اس میڈیشن میں جو وار ہے اس کو جسٹ کاؤنٹر کرنے کے لیے چونکہ اس وقت تھوڑا سا ڈاؤن بیٹ تو فیل کر رہے ہیں نا انڈینز، تو ایک لیے ان کو بھی کلاؤڈ ذرا بڑھ جائے گا، اور اگر اس میں کوئی خیر کی بات نکل آتی ہے تو کریڈٹ ول گو ٹو انڈیا. صحیح. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور باسی صاحب سے یہ جانیں گے کہ کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں ایران اور امریکہ کی جنگی حکمت عملی کے بیچ میں.